مظہر ڈاؤٹ تو کوئی نہیں تھا، لیکن میرا خیال ہے جتنا فرم ریزالو اب آ گیا ہے ریاست کا، ریاستی ادارے کا، اس کے بعد اور کیا جو آصف زرداری صاحب کی بڑی ہی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پنجاب جا کے بیٹھ جانا، آج کل یہ کہہ دینا کہ الیکشن میں کہوں گا تو ہوں گے، کشمیر کے اندر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے کھنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ زرداری صاحب اب کلیم سٹیک کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ جی پوسٹ اکتوبر جو بھی سینیریو ہو، چاہے الیکشن کے تھرو ہو یا اس کے ادروائز ہو، یہ سب کچھ ہے۔ کیا پھر اب یہ سیٹلڈ چیز ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی ٹاپ لیڈرشپ از ہسٹری؟ کیونکہ جو اس میں ایک یہ جملہ ہے نا کہ جو پلانرز ہیں اور کانسپریٹرز ہیں، نا لفظ ہے ماسٹر مائنڈ، اس کا پھر دوبارہ اخباری زبان میں میاں ترجمہ ہے سرغنہ، جیسے ڈاکوؤں کا گینگ ہوتا ہے۔ کیونکہ میری ایک بہت ریلیونٹ بندے سے بات تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو آپ کا میٹرکس ہے، پیمانہ کیا ہے، کن 3-4 چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ماسٹر مائنڈز اور پلانرز آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی 3-4، انہوں نے تو کچھ 6 سوال بتائے، جو 3 مجھے یاد تھے میں نے لکھ لیے۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کس نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ احتجاج کی نیچر کیا ہوگی، پیسفل ہوگی یا اس میں تشدد ہوگا نہیں ہوگا۔ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آرمی انسٹالیشنز کے سامنے جا کے احتجاج کرنا ہے؟ کس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ احتیاطاً آپ ڈنڈے اور پیٹرول بم بھی لے جائیں یہ وہ؟ تو اس میٹرکس پہ کوئی 9-10 چیزیں تھیں۔ لگ یہ رہا تھا کہ یہ میٹرکس میں لوئسٹ لیول لیڈرشپ سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ تک 4-5 ایسے پیمانے ہیں جس میں پھنس جائیں گے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پیمانے میں پھنس جائے گا۔ سو اب یہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اٹ مینس کہ پی ٹی آئی از، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں کہنا نہیں چاہتا۔ دیکھیں مالک، ایک تو یہ کہ یہ جو اعلامیہ ہے میرے نقطۂ نظر سے یہ 9 مئی کی چارج شیٹ ہے، یہ 9 مئی کی چارج شیٹ ہے۔ اب یہ کہ اس میں نام فل ان دا بلینکس کون کون سے نام آئیں گے یہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے علاوہ نام آئیں گے جو آلریڈی جو ہے وہ کورٹ نے ہینڈ اوور کر دیا ہے فوج کو، جن پہ ملٹری کورٹ میں مقدمہ چلے گا۔ اب جو اس میں جس طرح بھی نصرت صاحب بھی کہہ رہے تھے، اس میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں ماسٹر مائنڈ، پلانرز، یہ کانسپریسی جو بھی چیزیں ہیں اس میں ظاہر ہے لیڈرشپ کے لیول پہ چیز آ سکتی ہے، اس چیز کا امکان ہے۔ تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اور تحریک انصاف کے لیے مشکل ترین مرحلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ اب مشکل ترین مرحلے میں کی پوزیشننگ کیا ہوتی ہے؟ آج شاہ محمود قریشی کی جو ملاقات پہلے ہوئی ہے، اس میں کیونکہ اس کے بعد کل تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں بات کروں گا آ کے میڈیا سے، لیکن غالباً انہوں نے بات نہیں کی، اور لگتا یہ ہے کہ شاید سچویشن نہیں سنبھل پا رہی۔ تو کیا تحریک انصاف کو کے ساتھ جو آنے والے وقت ہے، اور اس میں کیا یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ کیا کو براہ راست 9 مئی کے واقعے میں ملوث قرار دیا جائے گا؟ کیا انہیں ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کیا جائے گا؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کا مقدمہ ملٹری کورٹ میں چلے گا، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلے گا؟ یہ تو ایک وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا آسپیکٹ پولیٹیکل ہے۔ پولیٹیکل فال آؤٹ کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا چنک جو کا فالوور ہے، جو کو سپورٹ کرتا ہے، وہ اس پریس ریلیز کو کس طرح لے گا؟ وہ اس اعلامیہ کو کس طرح لے گا؟ اس کے فالو اپ کو کس طرح لے گا؟ اور پھر وہ پولیٹیکلی کیا کرے گا؟ پولیٹیکلی گھر بیٹھے گا، وہ ایجیٹیٹ کرے گا، پروٹیسٹ کرے گا، یا تحریک انصاف کو اگر اس پورے الیکشن پروسیس سے باہر کیا جاتا ہے، ظاہر ہے جو جہانگیر ترین یا XYZ اور کوئی آپشنز ہوں گے وہ اس کا آلٹرنیٹ تو نہیں ہوگا، وہ اس کا آلٹرنیٹ تو نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی گروپ بنے گا جس میں کی سپورٹ نہیں ہوگی، اس کو کا ووٹر نہیں قبول کرے گا، یہ تو طے ہے۔ جس طرح ہم نے پیپلز پارٹی کا دیکھا نا ضیاء کے پیریڈ میں،
نہیں مانا لوگوں نے, نہیں قبول کیا پیپلز پارٹی کے فالوور نے کسی گروپ کو بھی. اس بیانیے سے ایک چیز تو کلیئر ہو گیا کہ اس کو کہتے ہیں نا کوئی سیکرٹ کاؤ نہیں ہے. مثلا اسی بیانیے میں ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا آگے کہ فورم نے ریزولو کیا ہے کہ کوئی بھی کوشش کسی بھی کوارٹر کی جو obstruct کرے یعنی کہ ہنڈرس پیدا کرے and stymie the conclusive defeat of ill design of inimical forces will be dealt with, یعنی کہ کسی کی مداخلت کچھ برداشت نہیں کی جائے گی. اب ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کے پی ٹی آئی کا جو اگر یہ سوال کوئی تھا کہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس میں کوئی زیادہ اب یہ نہیں رہی کہ نہیں نہیں ہو سکتا, نظر آ رہا ہے کہ ہوگا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا الیکشنز تبھی ہوں گے اگر اس سے پہلے کنوکٹ ہو گئے؟ مالک ایک تو اس میسج کو جس طرح ابھی آپ نے کہا اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. میسج یہ جوڈیشری کے لیے بھی ہو سکتا ہے, میسج یہ ایگزیکٹو کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور میسج یہ آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے بہت کلیئر ہے, یہ پی ٹی آئی کے جو بھی گروپس ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ سارا ڈیپینڈ کرے گا کہ فیٹ آف کیا ہوگا, فائنلی آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, پھر مقدمہ چلتا ہے, سزا ہوتی ہے, تو اس کے ریاکشن جو ہے وہ دو طریقے سے ہو سکتے ہیں. جو ایک 9 مئی کو ہم نے دیکھا صورتحال اتنی خراب ہوئی اور اتنے قابل مذمت واقعات ہوئے, ایک آسپیکٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے جہاں ہم بہت سے گروپس یہ دیکھ رہے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی بھی ہیں, اسد عمر ہیں, فواد چودھری بھی ہیں, ایک ہاکش گروپ بھی ہے پی ٹی آئی میں جو غالباً مراد سعید اور یہ کمپنی جو ہے وہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو, وہ ہاکش گروپ پھر کیا کرے گا, اس ہاکش گروپ کا کیا ریاکشن ہوگا, کیا کس طریقے سے کس انداز میں وہ لے گا اس چیز کو. تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کے ساتھ کیا ہوگا, کا کیا ہوگا. مظہر ڈو یو ایگری, آپ کو بھی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ اگر دیکھیں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. میں پھر اس بات پہ اسٹریس کر رہا ہوں, پی ٹی آئی کا جب تک, اور پی ایم ایل این بھی جو چپ ہے, خاموش ہے, وہ بھی یہ دیکھنی چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی وہی بات ہے, اس سے لنکڈ ہے. ایک آسپیکٹ تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے جہاں ہم بہت سے گروپس یہ دیکھ رہے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی بھی ہیں, اسد عمر ہیں, فواد چودھری بھی ہیں, ایک ہاکش گروپ بھی ہے پی ٹی آئی میں جو غالباً مراد سعید اور یہ کمپنی جو ہے وہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو, وہ ہاکش گروپ پھر کیا کرے گا, اس ہاکش گروپ کا کیا ریاکشن ہوگا, کیا کس طریقے سے کس انداز میں وہ لے گا اس چیز کو. تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کے ساتھ کیا ہوگا.